السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان ترک۔ ناظرین، آج ایک اہم موضوع پر ہم آپ سے بات کریں گے جس کا تعلق خیبر پختونخوا میں گورننس سے ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی فروری کے بعد جب یہ بنی ہے تو اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے نا خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیحات اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، اور اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں، تو ان کی جو ترجیحات ہے وہ زیادہ تر سیاسی نوعیت کی ہے، اور جو گورننس ہے، جو حکومت چلانے کا جو عمل ہے وہ اس طرح سے پورا مکمل نہیں ہو رہا۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے مختلف محکموں، جو مختلف سرکاری اداروں کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو بری صورتحال ہے گورننس کی اور مس مینجمنٹ کی، تو اس سے جو خیبر پختونخوا کے عوام ہے ان کو کیا مشکلات ہیں اور ان کے مسائل جو ہے نا حل ہو رہے ہیں یا مزید جو ہے نا خراب ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کے پی او جی سی ایل کی، خیبر پختونخوا آئل اینڈ گیس کمپنی لمیٹڈ، جو ادارہ ہے جو صوبہ بھر میں جو مختلف آئل اینڈ گیس کی جو ایکسپلوریشن ہے اور اس کو ڈیولپ کرنا، اس کو میچور کرنا، یعنی تیل اور گیس کے جتنے ذخائر دریافت کرنے ہیں یا ان کو پھر جو ہے نا ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اور ان کی جو کمرشلائزیشن ہوتی ہے، سارا وہ عمل یہ ادارہ دیکھتا ہے۔ تو ان کے جو سی او ہیں گزشتہ 3 سال سے جو ہے نا وہ تعینات نہیں کیے گئے ہیں، اور اس لمبے عرصے سے جو ہے نا محکمہ جو ہے نا بغیر کسی مستقل سی او کے چل رہا ہے، اور اس سے جو دفتری امور ہے، جو مالی معاملات ہیں، جو انتظامی امور ہے، وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کی اس طرف جو ہے نا وہ توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ جب فروری میں صوبائی حکومت بنی تو یہ جو عمل ہے یہ فوری طور پر مکمل کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس کی میں ذرا یہ کہوں گا کہ یہ حکومت کی کمزوری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کے پی بی او آئی ٹی، خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ، یہ ادارہ جو ہے نا خیبر پختونخوا میں جو انویسٹمنٹ ہے انٹرنیشنل یا نیشنل، اس کو جو ہے نا دیکھتی ہے، اور یہاں پہ جو کاروبار ہیں ان کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ یعنی صوبے میں اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، کوئی غیر ملکی ادارہ یا کوئی پاکستان کا کوئی بڑا ادارہ، تو وہ یہ ادارہ اس عمل کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور اس میں سہولت کاری کرتا ہے، اور یہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے یہ مکمل کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی گزشتہ 2 سال سے سی او کی جو اسامی ہے وہ خالی ہے، اور جو روزمرہ کے معاملات ہیں، جو انتظامی، مالی اور دیگر امور ہیں، وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کا یہ نتیجہ بھی نکل آیا ہے کہ وہ اس عرصے میں خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ اس طرح سے وہ نہیں ہوئی ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ ایک اس پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر ہم بینک آف خیبر کی بات کریں گے، جو صوبے کا سرکاری بینک ہے، اور یہاں پہ بھی گزشتہ 10 ماہ سے جو ہے نا ایم ڈی کی جو اسامی ہے وہ خالی ہے، اور ایک ایکٹنگ ایم ڈی جو ہے نا وہ بینک کے سارے معاملات چلا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک صوبائی حکومت کی نااہلی ہے کہ کیوں اتنا یہ ایک اہم ادارہ ہے اور اس پر جو ہے نا غور نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم اس پر بات کریں گے کہ آر ٹی ایس کمیشن، رائٹ ٹو سروسز کمیشن، جو کہ مختلف جو حکومت کی طرف سے خدمات ہیں، جس طرح شناختی کارڈ ہو گیا، پاسپورٹ ہو گیا، ڈومیسائل ہو گیا، لائسنس، مختلف قسم کے لائسنس ہیں، تو ان کی جو سروس ہے، جو مختلف محکمے ان خدمات کو انجام دیتے ہیں، تو ان پر یہ ادارہ جو ہے نا نگرانی کرتا ہے، اور ان جو یہ پورا جو پروسیس ہے اس کو دیکھتا ہے، تاکہ عوام کو جو ہے نا جو مختلف خدمات حکومت کی طرف سے وہ وقت پر پہنچے، اور اس کی جو
کوالٹی ہے سروسز کی وہ متاثر نہ ہو. تو یہ ایک اہم محکمہ ہے، لیکن ان کے جو چیف کمشنر ہے وہ بھی گزشتہ 10-11 ماہ سے جو ہے نا وہ ان کی مدت ختم ہو گئی اور ابھی تک نئے جو چیف کمشنر ہیں ان کی تعیناتی نہیں ہو سکی ہے. تو یہ محکمہ بھی جو ہے نا بغیر مستقل سربراہ کے چل رہا ہے، اور جو معاملات ہیں سارے وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. اور اسی طرح اس کا جو سب سے اہم نقصان ہے وہ عوام کو ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو مختلف خدمات جس طرح ہم نے ذکر کیا، اگر ان کی سروس ڈیلیوری نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے عوام کی پریشانی بڑھے گی اور وہ ان کے مسائل مزید بڑھیں گے. اسی طرح ہم پھر کے پی ازم کی طرف آتے ہیں. خیبر پختونخوا اکنامک زونز ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی، جو صوبے میں صنعت کاری یا صنعتوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا صنعتیں شروع کرنا، پھر ان کو ڈیولپ کرنا اور مینیج کرنا، یہ ایک انتہائی اہم محکمہ ہے. لیکن ان کے جو سی او ہیں ان کو گزشتہ کئی مہینے پہلے وہ ہٹایا گیا ہے، اور ابھی تک ایک مستقل سی او کی تقرری جو ہے نا وہ نہیں کی گئی ہے. اسی طرح یہ محکمہ بھی بغیر جو ہے نا ایک مستقل سی او کے چل رہا ہے، اور سارے معاملات جو ہے نا متاثر ہو رہے ہیں. تو اسی طرح اور بھی دیگر کئی محکمے ہیں جہاں پہ اس طرح صورتحال ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ صوبائی حکومت سیاسی معاملات اپنی جگہ پر چلائے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو وفاق کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن عوام کی جو حیثیت ہے وہ اس میں جو ہے نا متاثر نہیں ہونی چاہیے. یعنی عوام کو سروس ڈیلیوری وہ صوبائی حکومت کا فرض ہے، اولین فرض ہے. تو سیاسی معاملات اپنی جگہ، وفاق کے ساتھ چپکلش اپنی جگہ، لیکن ان جو صوبے کے لوگ ہیں جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو واضح اکثریت سے منتخب کیا ہے. تو پھر یہ پی ٹی آئی کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پھر عوام کا جو حق ہے وہ ان کو دے. تو گورننس پر گورننس کے حوالے سے بہتری لانے کی اشد ضرورت ہے. یہ جو محکمے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ان کی صورتحال، تو یہ صوبائی حکومت کے لیے جو ہے نا ایک سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ آیا معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو سیاسی جدوجہد اپنی جگہ پر، لیکن عوام کو سروس ڈیلیوری پر ضرور جو ہے نا غور کرنا چاہیے. اور اسی سے جو ہے نا گورننس بہتر ہوگی تو عوام کے مسائل حل ہوں گے اور عوام خوشحال ہوں گے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ صوبائی حکومت کے لیے بھی ایک کریڈٹ کا جو ہے نا مقام ہوگا. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.